بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع صبح کے حوالے سے پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ آپ کو یاد دہانی کرا دوں اس پروگرام کے بارے میں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ 9206249264 پر فون کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فون اسلام آباد کے باہر سے کر رہے ہیں تو کوڈ کا اضافہ کر لیں، یعنی 051 کا۔ اور اگر آپ چاہتے ہوں کہ فیکس کے ذریعے اپنا سوال ہم تک پہنچائیں تو ہمارا فیکس نمبر ہے 92222924 92222924۔ اگر آپ چاہتے ہوں کہ خط کے ذریعے آپ کا کوئی سوال یا کوئی تاثر ہم تک پہنچے تو اس کے لیے انچارج پروگرام موضوع صبح، روشن پاکستان نشریات، اسلام آباد ٹی وی سینٹر، آغا خان روڈ، اسلام آباد، یہ ہمارا پتہ ہے۔ گزشتہ گفتگوؤں میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ قرآن کا انسان مطلوب اس دنیا کا انسان ہے، وہ کوئی آسمان کی مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ بات واضح ہو کے آ چکی ہے کہ اس انسان کے حوالے سے جو چیز اس سے متوقع ہے، ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہوئے اپنی عبادت یعنی زندگی کے سارے معاملات کو صرف اللہ کے لیے کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تمام انسانوں کے حوالے سے ذمہ داریاں پوری کرے۔ ہم نے پچھلے گفتگو اور پروگرام میں یہ پہلو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا وعدہ کرتے ہوئے، کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے جس بات کا حکم سب سے پہلے دیا گیا ہے وہ والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ وہ طرز عمل ہے جو اسلام کا انتہائی اخلاقی طرز عمل کہا جا سکتا ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور تہذیب اور ثقافت میں والدین کے حوالے سے اتنے اصرار اور واضح طور پر حکم دیا گیا ہو کہ ان کی اطاعت کرو، حتیٰ کہ وہ شرک کرنے کے لیے کہیں، اس وقت ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ انسان مطلوب دیگر افراد سے کس طرح سے پیش آئے۔ والدین کے بعد ایک شخص کا سب سے قریب رشتہ اور تعلق جس ہستی سے ہوتا ہے وہ اس کی شریکہ حیات ہے، اور چونکہ اسلام نے یہ اصول طے کر دیا ہے کہ معاشرے کی صحت اور فرد کی صحت کے لیے یہ لازمی ہوگا کہ وہ خاندان کے نظام کو قائم کرے، یعنی انسان تنہا نہ رہے بلکہ وہ اپنی شریکہ حیات کے ساتھ، اپنی اہلیہ وائف زوجہ کے ساتھ وہ تعلق قائم کرے جو نکاح کا تعلق، اور اس طرح ایک خاندان وجود میں آ جائے جو معاشرے میں بھلائی کا سبب بنے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اس رشتے کے حوالے سے انسان مطلوب سے کیا امید رکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے ہی میں نہیں، بہت سے معاشروں میں جو شخص بھی رشتہ نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہ ایک جاگیردار ہو، ایک آمر ہو، ایک بہت جابر اور حکم رکھنے والا فرد ہو۔ چنانچہ وہ سمجھتا ہے کہ اب تو وہ ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس ایک اور فرد ایسا آ گیا ہے جس پر وہ جو حکم چاہے چلا سکتا ہے۔ اور بہت سے معاشروں میں یہ چیز تسلیم کر لی گئی ہے کہ گویا ایک وائف یا زوجہ ایک شخص کی ملکیت ہے۔ چنانچہ قدیم تہذیبوں ہی میں نہیں بلکہ جدید دور کے سیکولر نظام کے اندر بہت سے ممالک میں، مغربی ممالک میں، جو شخص بھی شادی کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیوی اس کی ملکیت ہے، اس کا مال اس کی ملکیت ہے، اور وہ جو کچھ اس کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے۔ اسلام اس اصول کی تردید کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بیوی کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے حوالے سے ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم سورہ نساء کے آغاز میں اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اے انسانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اس سے اس کے زوج کو بنایا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے حوالے سے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔
اس عظیم آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف طور پہ یہ بات واضح کر کے سمجھا دی کہ یہ دونوں ایک نفس سے پیدا ہوئے ہیں. ان میں سے کسی ایک کو اپنی جین کی بنا پر، جنس کی بنا پر یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کے اوپر حاکم بن جائے. لازمی طور پہ خاندان ہی نہیں، کوئی بھی ادارہ ہو، اس کے چلنے کا انحصار اس چیز پر ہوگا کہ اس ادارے میں ایک سربراہ ہو. لیکن سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جاگیردارانہ ذہن کے ساتھ دوسرے افراد کے اوپر وہ رویہ اختیار کرے جو محض ایک آمر اختیار کر سکتا ہے، محض ایک ڈکٹیٹر اختیار کر سکتا ہے. یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق ایک محبت کا تعلق ہے. اس کی بنیاد وہی ہے جو آغاز میں عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے لیے ایک خاتون سے جو رشتہ ازدواج کے بعد اس کی زوجہ بن گئی ہے، محبت اور نرمی سے پیش آنا. قرآن کریم نے ہمیں اس حوالے سے ایک بہت ہی عظیم تعلیم سورہ النساء میں یہ دی ہے. فرمایا گیا ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہے. یہاں قرآن کریم نے ان تمام پہلوؤں کو پہلے سے تازہ کرتے ہوئے یہ ہدایت دی ہے کہ رشتہ ازدواج ایک خاندان کی زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر شخص دوسرے کے لیے آئیڈیل ہو. اس میں کچھ کمی پائی جا سکتی ہے، اور یہ بات محض بیوی کی نہیں، بہت سی کمیاں شوہر میں پائی جا سکتی ہیں. تو کیا اس کمی کی بنا پر ایک بیوی اپنے شوہر کی عزت، احترام، محبت، تعلق میں کہیں پیدا کر دے؟ اگر ہم ایک بیوی سے یہ توقع نہیں رکھتے تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک شوہر بھی اگر اس کی بیوی میں کوئی ایک پہلو کمزور پایا جاتا ہے، کوئی کمی پائی جاتی ہے، تو وہ اس کو بنیاد بنا کر کے اپنے تعلق کو متاثر نہ کرے، بلکہ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ رہو معروف طریقے کے مطابق، اخلاق کے مطابق، اس اصول کو مانتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے باہمی احترام محبت کا اس رشتے کے اندر رکھ دیا ہے. یہاں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ انسان بہت سی چیزوں کو سمجھتا ہے کہ ایک خامی ہے یا کمی ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ جس کو تم کمی سمجھتے ہو اسی میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھ دی ہو. چنانچہ آپ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے گاڑی میں پنکچر ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں تو بہت بری بات ہوئی، لیکن عین ممکن ہے پنکچر نہ ہوتا اور اسی گاڑی میں جاتے ہوئے آپ کسی چوراہے پر کسی سے ٹکرا جاتے اور حادثے کا شکار ہو جاتے. یعنی بظاہر وہ ایک ہمارے لیے مس ہیپ ہوتا ہے، ایک بڑی اجنبی سی بات ہوتی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بے شمار بھلائیاں رکھ دی جاتی ہیں. تو یہاں پر جو سورہ نساء میں نے بھی آپ کے سامنے مفہوم رکھا، یہ کہا گیا کہ معروف طریقے سے ان کے ساتھ رہو. اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اولاً بیوی شوہر کی ملکیت نہیں ہے، دوسرے اس کا جو رویہ ہوگا وہ انتہائی اخلاقی، انتہائی محبت اور نرمی کا ہوگا، بھائی چارے کا ہوگا، دوستی کا ہوگا. وہ ہوگا جس میں کہ ایک کمپینین شپ ہے، ایک کامریڈ شپ ہے، ایک یگانکت ہے، اور اس کو پورا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے تعاون کرتے ہوئے ایک خاندان کی تعمیر کر سکے. قرآن کریم نے اسی حوالے سے ایک بڑی عمدہ مثال یہ استعمال کی ہے کہ شوہر و بیوی کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان کے لباس کا جسم کے ساتھ. ہم جانتے ہیں کہ لباس انسانی جسم کو زینت دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے، وہ انسان کا سب سے قریب ساتھی ہوتا ہے. یعنی لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. ایسے ہی یہ رشتہ، یہ تعلق ایک انسان مطلوب کا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں پرائیویسی، بے تکلفی اور کوئی حجاب درمیان میں نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر حجاب درمیان میں نہیں ہے تو اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ آدمی بے حجاب ہو جائے. لباس ہمارے جسم کے ان چیزوں کو چھپاتا ہے
جن کا چھپانا انسانیت کا تقاضا ہے، یعنی عریانیت سے ہم کو بچاتا ہے، ایسے ہی یہ رشتہ عریاں نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اس رشتے کے اندر دوسرے کی کمزوری کو، اس خامی کو جو نظر نہیں آنی چاہیے کسی اور کو، اس کو چھپانا فرض ہے، اور لباس کا یہی کام ہے کہ وہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ، تحفظ کے ساتھ ساتھ، جسم کو دھوپ سے بچانے کے ساتھ ساتھ، بارش سے بچانے کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرتا ہے کہ ایک شخص کے جسم کے ان حصوں کو جن کا دیکھنا حرام ہے چھپائے رکھے۔ اگر لباس ایسا ہو جس سے کہ جسم ابھرا پڑ رہا ہے، نکلا پڑ رہا ہے، تو اسے لباس نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص پولیتھین کا لباس پہن لے تو وہ لباس تو نہیں ہوگا۔ اگر لباس پولیتھین کا نہ بھی ہو، کسی موٹے کپڑے کا ہو اور اتنا چست ہو کہ جسم کی ہر ساخت اس سے واضح ہو اور سانس لینے میں دقت واقع ہو، وہ لباس نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے جب یہ بات کہی گئی کہ یہ رشتہ ایسا ہے جیسے کہ لباس اور جسم، تو اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اس رشتے کے اندر جو محبت، تعلق، گرمی، یگانگت اور قرب پایا جائے گا، اس کی مثال کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو رویہ رکھا، وہ قرآن کے انسان مطلوب کا رویہ ہے۔ یعنی آپ نے امہات المومنین کے ساتھ جس محبت اور احترام سے تعلق رکھا، اس کی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ آپ اللہ کے آخری رسول تھے، آپ کے اوپر درود و سلام بھیجنا ایمان کا تقاضا، قرآن پاک کا حکم ہے۔ آپ انسان کامل اور انبیاء کرام کے سردار، سب سے زیادہ مکمل شخص رکھنے والے فرد تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے باوجود آپ کا رویہ امت مومنین کے ساتھ ایسا ہے کہ بعض معاملات میں جب آپ ناراض بھی ہوتے ہیں تو اس کا اظہار نہ کرختگی سے ہوتا ہے، نہ تحکمانہ انداز سے ہوتا ہے، نہ آپ کبھی اس چیز کا استعمال کرتے ہیں جس کا استعمال ہمارے ہاں ڈراموں میں عام نظر آتا ہے، یعنی ہاتھ کا استعمال۔ قرآن کریم نے بلا شبہ ایک شوہر کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ ڈی جورے یعنی اصولی طور پر خاندان کے نظام کو اپنے مقام پہ رکھنے کے لیے قوت کا استعمال بھی کر سکے، لیکن اس قرآن پاک کے حکم کو ہمیں سمجھنا ہوگا سیرت مطہرہ کی روشنی میں۔ کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم کو جاننے کے باوجود اور سب سے پہلی مرتبہ سننے کے باوجود، کیونکہ آپ پر وہی ہم سے پہلے آئی، سب سے پہلے آپ نے وہی کو ریسیو کیا، یہ سننے کے باوجود آپ کی حیات مبارکہ میں کوئی ایک موقع ایسا بتایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس پر عمل کیا ہو؟ جب آپ عمل نہیں کرتے، ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ وہ رویہ رکھیں جو انسان مطلوب کا رویہ ہے، وہ رویہ نہ ہو جو جاگیرداروں کا، آمروں کا، ڈکٹیٹروں کا ہوتا ہے۔ گویا یہ بات قرآن کریم نے شریعت مطہرہ نے واضح کر دی کہ انسان مطلوب وہ ہوگا جو غصہ آنے کے باوجود، ناگواری کے باوجود کبھی اپنی ایگو کو، انا کو اس طرح ہرٹ محسوس نہ کرے، اس طرح زخمی نہ ہو جائے کہ ایک زخمی سانپ کی طرح سے، ایک زخمی درندے کی طرح سے کسی کے اوپر پل پڑے۔ ہمارے معاشرے ہی میں نہیں، دنیا کے بے شمار معاشروں میں بیٹرنگ کی جو مثالیں پائی جاتی ہیں، ہاتھ کے استعمال مثالیں پائی جاتی ہیں، اور جس چیز کو انکریج کرتے ہیں بہت سے ڈرامے، جن میں آدمی جب بار بار دیکھتا ہے کہ ایک خاتون پر کسی نے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا، دھکا دے کے گرا دیا، سختی سے پکارا، چیخ کے اس کے ساتھ گفتگو کی، تو یہ چیز شعور کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے تمام مواقع کو بالکل ذہن سے نکال دیا جائے اور وہ محبت، وہ نرمی، وہ احترام پیدا کیا جائے جو سیرت مطہرہ کا سب سے نمایاں امتیاز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ اچھے انداز سے پیش ہونے والا ہوں، اس لیے کہ مجھے قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ مثال بننا۔ گویا انسان مطلوب جو قرآن پاک کا ہے، وہ جہاں والدین کا احترام کرتا ہے، ان کے ساتھ کبھی آواز بلند نہیں کرتا، ان کو بوجھ نہیں سمجھتا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے،
ان کی ہر بات کو مانتا ہے، حتیٰ کہ وہ شرک کا حکم دینے لگیں، صرف اس وقت ان کی بات نہیں مانتا. وہی انسان اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ رویہ اس کو رکھنا چاہیے جو سیرت سے ہمارے سامنے آتا ہے، جو قرآن سے سامنے آتا ہے، یعنی عاشروہن بالمعروف. اور معروف کو ویگ نہیں چھوڑا گیا، اس کو محض کہنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ اس معروف کو ڈیفائن کر دیا گیا سیرت مطہرہ کے ذریعے، تاکہ جو شخص بھی حیاء طیبہ کا مطالعہ کرے، ایک لمحے کے لیے آپ سے قریب آئے، قرآن سے قریب آئے، اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ معاشرے کے اندر خواتین کا مقام وہ مقام نہیں ہے جو ہم نے ان کو دے دیا ہے. ہم نے ان کو ایک غلام، باندی اور کمتر فرد کا مقام دیا ہے، جبکہ وہ سیرت مطہرہ کی روشنی میں ایک انتہائی بلند مقام کی حامل ہیں. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ تمہیں ہم نے ان کے ساتھ جو رشتہ تمہارے لیے بنایا ہے وہ سکون کا رشتہ ہے، وہ رشتہ محبت کا ہے، ود کا ہے. اور اس رشتے کی بنا پر ان کے ساتھ کسی قسم کی تفریقانہ رویہ اختیار کرنا، ان کو ڈسکریمنیٹ کرنا، ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرنا، یہ اسلام کی مثال تو نہیں ہے. یہ اسلام کا انسان مطلوب کبھی نہیں کر سکتا. انسان مطلوب وہی ہے جو ان سارے حالات کے اندر اپنے اخلاقی رویے کو باقی رکھتے ہوئے ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام نے امہات المومنین کے ساتھ جو رویہ رکھا ہے، اس میں محض محبت نہیں بلکہ آپ نے ان کا ہاتھ بٹایا. احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ آپ نے گھر کے کام کاج میں ان کی امداد کی، حتیٰ کہ بعض اوقات گھر میں جھاڑو دینے کے عمل میں آپ نے ان کے ساتھ شرکت فرمائی. غور کیجئے، وہ انسان کامل جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مثال ہے، وہ مثال پیش کرتا ہے جس میں کہ نہ انا ہے، نہ وہ جاگیردارانہ ذہن ہے کہ ایک شخص بادشاہ بن کے بیٹھ گیا ہے، حکم چلا رہا ہے، بلکہ آپ تعاون فرماتے ہیں، امداد کرتے ہیں. کھانے پکانے میں آپ امداد فرمائیے. بہت سے ایسے مواقع ہمارے علم حدیث سے آتے ہیں جو شاید ہم میں سے بعض افراد کے لیے اچنبے کا باعث ہوں. مثلاً آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سڑک پر دوڑنا شروع کر دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مقام پر جہاں کوئی لوگ نہیں تھے، آپ نے یہ اس بات کے اظہار کے لیے کہ آپ ان کے ساتھ کیا قریبی تعلق رکھتے ہیں، دوڑ کر کے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ وہ شیئر کریں، ان کے ساتھ حصہ لیں ایکٹیویٹیز میں. ان تمام چیزوں کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کا انسان مطلوب کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس معاشرے کے بہت سے مسائل کو صحیح طور پہ پیش کرنے اور حل کرنے کا جذبہ رکھنے والا انسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو نافذ کر سکیں. واخر الحمدللہ رب العالمین.